5ویں شرط ہے کہ اگر نماز پڑھنے کی جگہ نجس ہو، نجاست ایسی ہو کہ جو نماز کو باطل کر دینے والی ہو، تو اتنی مرطوب یعنی اتنی تر نہ ہو کہ اس کی رطوبت نماز پڑھنے والے کے بدن یا لباس تک پہنچے۔ لیکن اگر سجدے میں پیشانی کی جگہ رکھنے کی جگہ نجس ہو تو خواہ وہ خشک بھی ہو تو نماز باطل ہے۔ احتیاط مستحب ہے کہ نماز کی جگہ بالکل نجس نہ ہو، یعنی پورا بدن اور ایک ہے سجدے والی جگہ پیشانی، پورا بدن اگر اول تو کیا ہے نجس نہیں، اگر نجس ہے بھی تو اگر بہت ہی زیادہ یعنی نجس ہے اور بہت زیادہ تر ہے کہ وہ بدن کے نمازی کے بدن اور اس کے لباس کو بھی نجس کر دے گی تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ رطوبت اتنی زیادہ تری والی نہیں ہے، یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بالکل نم نم ہے لیکن پوری گیلی نہیں ہے، اس سے نہ تو ہمارا کپڑا گیلا ہوتا ہے نہ ہی ہمارا جسم تک وہ پانی پہنچتا ہے، تو اس میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تب جب اس کے پاس کوئی اور جگہ نہ ہو کہ وہ تبدیل کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ہے کہ سجدے کی جگہ پیشانی والی جگہ یعنی جہاں اس نے اب تربت رکھی ہے، جہاں اس نے سجدہ کرنا، وہ جگہ نجس، وہ جگہ خواہ گیلی ہے خواہ خشک، ہر صورت میں وہاں نماز پڑھنا باطل ہے۔ چھٹی شرط، احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ عورت مرد سے کم اتنا پیچھے کھڑی ہو کہ اس کے سجدہ کرنے کی جگہ سجدے کی حالت میں مرد کے دونوں زانوں کے برابر فاصلے پر ہو، یعنی اب مثلاً میاں بیوی ہیں یا بہن بھائی ہیں یا کوئی بھی ہیں کہ ایک آدمی جو نماز پڑھا ہے دوسری خاتون چاہتی ہے کہ وہ اس کی اقتداء کرے، لیکن یہ ہے کہ نمازی جس کی جماعت ہم کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنا امام جماعت قرار دے رہے ہیں، اس کی بھی کچھ شروط ہوتی ہے، ان کا ہونا بھی لازمی ہوتا ہے۔ مثلا ایک عالم دین ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہیں اور ایک خاتون انٹر ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میں مثلا حرم میں ہے، حرم میں وہ چاہتی ہے کہ میں بھی ان کے پیچھے نماز پڑھوں، تو جب وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوگی تو وہ یا تو بالکل پیچھے کھڑی ہوگی یا ان کے ایک سائڈ پہ اس طرح کھڑی ہوگی پیچھے کی طرف کر کے کہ جب وہ سجدے میں جائے گی، جو امام صاحب ہوتا ہے یعنی جس کی امامت وہ کر رہی ہوتی ہے، اس کے گھٹنے جہاں لگ رہے ہوں گے، جس جگہ پر گھٹنے ہوں گے اس جگہ پر وہ اپنی تربت رکھ کر اپنا سجدہ کرے گی، تب اس کی نماز صحیح ہے، مگر نہ اس کی نماز میں اشکال ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بالکل پیچھے کھڑی ہے تو بھی اس کی نماز ٹھیک ہے۔ اگر کوئی عورت مرد کے برابر یا آگے کھڑی ہو اور دونوں بیک وقت نماز پڑھنے لگے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھیں۔ یہی حکم ہے اگر ایک دوسرے سے پہلے نماز شروع کر دیں، اگر مرد اور عورت ایک دوسرے کے برابر کھڑے ہوں یا عورت آگے کھڑی ہو اور دونوں نماز پڑھ رہے ہوں لیکن دونوں کے درمیان دیوار یا پردہ یا کوئی اور ایسی چیز عائل ہو کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے، اور ان کے درمیان 10 ہاتھ، ٹھیک ہے، یا تو کیا ہے کوئی ایسی چیز ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ ہی نہیں رہے، چاہے وہ برابر کھڑے ہیں چاہے خاتون آگے کھڑی ہے، تو نماز اس صورت میں اس کی ٹھیک ہوگی کہ جب اس کے درمیان کوئی چیز ایسی موجود ہے کہ جس کی بنا پر وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے، یا دوسری صورت کیا ہے، اس کے اور یعنی اس مرد اور اس عورت کے درمیان 10 ہاتھ تقریباً 4.5 میٹر سے زیادہ فاصلہ ہو تو تب دونوں کی نماز صحیح ہے۔ 7ویں اور آخری شرط، نماز پڑھنے والے کی پیشانی رکھنے کی جگہ 2 زانوں اور پاؤں کی انگلیاں رکھنے کی جگہ سے 4 ملی ہوئی انگلیوں کی مقدار سے زیادہ اونچی یا نیچی نہ ہو۔ یہ کس طرح ہے؟ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے بعض ہوتی ہیں خواتین کی جو
بہت موٹی موٹی تربت استعمال کرتی ہیں، جو وہ بہت بڑی تربت استعمال کرتی ہیں، تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جس بڑی اور موٹی تربت پر میں سجدہ کر رہی ہوں کہ کیا وہ میرے دو انگلیوں، دو زانوں، پاؤں کے انگوٹھے، دو زانوں سے بڑی اونچی تو نہیں ہے؟ کتنی اونچی؟ یعنی 4 بند انگلیاں. جیسے اگر ہم کسی کپڑے کو ماپ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم انہیں کہتے ہیں نا کہ 4 انگلیاں زیادہ رکھنا ہے ہماری لمبائی میں. بالکل اسی طرح اس تربت کی جو لمبائی ہے، اوپر کی طرف جو اٹھان ہے، اگر وہ 4 بند انگلیوں سے زیادہ ہے تو اس کی نماز میں وہ مانے ہوگی، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ کم ہے تو اس سے اس کی نماز صحیح ہے. اس مسئلے کی تفصیل سجدے کے احکام میں آئے گی، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. آگے تو ہم پتہ ہوگا کہ سجدہ جب ہم کر رہے ہیں تو سجدے کی صحیح ہونے کی کیا شرائط ہوں گی. ٹھیک ہے. اب ہے کہ نامحرم مرد اور عورت کا خلوت میں یعنی علیحدگاہ میں کوئی ایسی جگہ ہونا جہاں گناہ میں مبتلا ہونے کا احتمال ہو، حرام ہے. اور احتیاط مستحب ہے کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھے. جس جگہ گانا گایا جاتا ہو یا حرام موسیقی بجائی جاتی ہو وہاں نماز پڑھنا باطل نہیں ہے، گو ان کا سننا اور استعمال کرنا گناہ ہے. احتیاط واجب یہ ہے کہ اختیار کی حالت میں خانہ کعبہ کے اندر اس کی چھت کے اوپر واجب نماز نہ پڑھی جائے، لیکن مجبوری کی حالت میں کوئی اشکال نہیں ہے. خانہ کعبہ کے اندر اور اس کی چھت کے اوپر نفلی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر ہر رکن کے مقابل 2 رکعت نماز پڑھی جائے. والحمد للہ رب العالمین.